دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آیا جو ہے یہ اپنی سجدوں میں پڑھا کرو. سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے وہ کب ہوتا ہے اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا جو ہے یہ سجدے میں پڑھنے کا کہا. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم جو ہے نا وہ پھر آیا تھا وہ ہے سورت الاعراف، نہیں سورت الاعراف میں تھی، نہیں سورت واقعہ کی آخری آیت تھی سبی بسم ربک العظیم. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے رکوع میں دعا کیا کرو. تو تسبیح کرنے کا دیکھیں آج تھوڑا سا ہم اس کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز تو آپ نے اکثر دیکھا کہ ہم اتنی تیزی سے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو کہ عظیم ہے اس کو اس مقام پہ رکھ کے پڑھنا. اس کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا ہم نے کہاں سے لینے؟ ہم اپنی مرضی سے اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے. ایون تو ہم کتنے بھی سوچ کے رکھیں کہ اتنا پیارا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم انہی ناموں سے پکار سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود رکھے ہیں، جو قرآن میں ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں. اور جو 99 نیم ہے ادھر ادھر تھوڑے سے ہیں لیکن ایگزیکٹلی وہی نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہی کے ناموں سے پکاریں. اور پھر سورت الاعراف میں آتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں تو فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسی کے ناموں سے اس کو پکارو. پکارنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر دعا کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ بات دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں نا اکثر ہم تو ہمیشہ ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو پہلے دروشی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہلے تسبیح بیان نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا رحمان یا رحیم، یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم. جو نام بھی آپ کو یاد ہوتے ہیں نا وہ نام بول کے پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں. اب دوسری طرف دیکھیے کہ تسبیح کیا ہے. کہ جب ہم تسبیح بیان کرتے ہیں نا آپ یہ آزما کے دیکھیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیڈنس فار ایگزامپل ہوتی ہے اور وہ جاتی نہیں ہے دماغ سے، کیونکہ جب خیال ایسا آتا ہے نا تو پھر انسان اسی طرح سے وہ پوری کی پوری ہمارے جو برین ہے نا وہ ہارمونز وہی پھینکنا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان پورا مطلب سیڈنس پوری چھا جاتی ہے جس کو کہتے ہیں. دا مومنٹ آپ تسبیح بیان کرنا شروع کرتے ہو، تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نام جو آپ کو لگتا ہے نا وہ آپ پڑھنا شروع کر دو. آپ بلیو کرو تھوڑی دیر میں نا وہ آپ کا خیال جو ہوتا ہے نا وہ رک جاتا ہے. شروع میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ کو عادت ہوتی ہے نا، وہ پھر فائٹ بیسیکلی کرتا ہے کیونکہ وہ وہی خیال کو سوچنا چاہ رہا ہوتا ہے جو آپ کو سیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ تسبیح شروع کر دیتے ہو نا تو اچانک آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ خیال غائب ہو گیا. ہماری پوری زندگی بیسیکلی کیا ہے کہ خیالات ہے نا جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے عمل میں ڈھلتا ہے، وہی ہمارے پورے. اگر آپ ہیپی چیز سوچو گے تو آپ کو برین آپ کو ہیپی ہارمونز پھینکنا شروع کر دے گا باڈی میں اینڈ یو فیل گڈ. اور اگر آپ سیڈ چیزیں سوچو گے تو وہ آپ کا ہارمونز جو ہے آپ کا برین وہی پھینکنا شروع کر دیتا ہے. یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام آپ کو پسند ہونا وہ آپ فوراً اس کا ورد کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا. اب دیکھیے کئی دفعہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا، دیکھیے فار ایگزامپل ہم گھر کا کام کر رہے ہیں تو اسی میں مگن ہے، بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ایک عادت یہ بنا لیں کہ اپنا ٹائم فکس کر لیں، اچھا صبح سے لے کے اگر مغرب تک صبح سے لے کے عصر تک میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح کرنی ہے، اس وقت سے اس وقت تک اگر
ہوگا تو میں نے اس نام سے تسبیح کرنی ہے. اچھا رات کو سوتے وقت میں نے، تو جب انسان اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے نا تو پھر وہ بھولتا نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہم یہ طریقے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ نے بتائے تھے تو اچھا اگر ہم ایسے اگر ہم اس کو باندھیں گے تو غلط ہو جائے گا. صرف اپنی ٹریننگ کے لیے میں بتا رہی ہوں. جیسے مجھے عادت ہو جاتی ہے، میں کئی دفعہ جیسے بھول جاتی ہوں نا، تو وہ تسبیح نہیں ہم نے فنگر میں جو پہنی ہوتی ہے، ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایون تو میں بھول جاتی ہوں نا تو وہ یہاں پہ مجھے وہ جیسے لگتی ہے نا تو مجھے جیسا ریمائنڈر، میں نے تصویر پکڑی ہوئی ہے، پھر وہ ٹک 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 کرنا شروع ہو جاتی ہوں. تو یہ کر کے دیکھے گا. ایک ون آف مائی فرینڈ، وہ اسی طرح سے ہم بات کر رہے تھے، شی ٹولڈ می کہ ہائی میں کتنی کوشش کرتی ہوں بھول جاتی ہوں. میں نے اس کو بھی یہ کہا، میں نے کہا یہ کر کے دیکھنا، وہ تصویر پہننے کی شروع کر دو. جیسے فنگر میں ہوگی تمہیں یاد کراتی رہے گی کہ تم نے وہ ٹک ٹک کرنا ہی ہے اس کا، تو وہ پڑھنا شروع کر دو، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت پڑ جاتی ہے. اچھا امام مالک جو تھے نا، جیسے اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے کچھ آتا تھا تو وہ اس کی حاجت پوری اگر نہیں کر سکتے تھے نا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کبھی بھی کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا یا اللہ تمہاری مشکل دور کر دے، بس کوئی نہ کوئی اور بہانے سے اس کو منع کر دیتے تھے. تو ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کہتے، مطلب جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی سوال کرنے آتا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت اللہ کا نام بھی اس کے سامنے لوں کہ وہ کہیں اس کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک سیڈنس میں ایک وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بلندی سے اس نام کو نہیں سن سکتا. تو میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر، لوگ اتنا خیال رکھتے تھے. اب دیکھیے اللہ ہم کتنی آسانی سے، مجھے یاد ہے میں بھی شروع میں آنیسٹلی نہیں پتا تھا نا، اپنی طرف سے تو بہت محبت میں بول رہے ہوتے تھے کہ اللہ میاں کی یہ بات، اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارنا. میاں تو پتہ نہیں کیوں پاکستان انڈیا میں نا، آئی ڈونٹ نو انڈیا میں ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو اٹس ویری کامن کہ اچھے اچھے بھلے لوگ بھی اگر بات کریں گے تو اللہ میاں کی یہ بات وہ اپنی طرف سے رسپیکٹ سے بولتے ہیں، لیکن اللہ میاں کوئی لفظ نہیں ہے. اچھا اب آج پتہ چل گیا نا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہے. ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اللہ میاں نہیں بولنا، تو پھر انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ سائیں، وہ بھی اپنی طرف سے بڑی عزت سے بات کرتے ہیں، لیکن سائیں کوئی لفظ نہیں ہے. سائیں تو کہتے ہیں کہ کسی فقیر کو کہہ دیں گے یا کوئی ایسے بندے کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے ہیں نا. تو سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کی تسبیح بیان کر، وہ رب ہے جو اعلیٰ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یہاں پہ خاص چیز آپ دیکھیں کہ ہم نے یوزلی قرآن میں آتا ہے نا کہ جیسے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو کچھ آسمان و زمینوں میں سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر. دیکھیں وہ دعا جیسے ہم مانگتے ہیں نا، آپ لوگ بھی یہ یاد کر لیں، دعا بہت پیاری ہے. اگر نہیں یاد رہتی نا تو پھر بھی لکھ کے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، جب دعا کرنے لگے تو اس کو رکھ لیں ساتھ، کیونکہ وہ آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اردو میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن عربی میں یاد کر لیں. اس کے ورڈز تھوڑے سے ایسے جو مشکل سے یاد ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہو گیا، آپ کو بھی ہو جائیں گے. مجھے جس زمانے میں نے یاد کیے تھے، مجھے جب ایگزیکٹلی یہی لفظ میں نے سنے تھے کہ یہ تھوڑے سے مشکل ہے، تو وہ پھر ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے، میں کیا یاد نہیں کر سکتی ہوں، کر کے دیکھو گی. تو پھر اس طرح سے یاد ہو جاتے، ایک ایک لائن کر کے آپ یاد کیجئے گا. اب اس کا میننگ بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آتا ہے نا. اسی میں وہ جو یہ آیا ہے نا، آپ کو ایگزیکٹلی اس میں نظر آئے گی جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہم انی آمنتک. دیکھیں جب آپ کو یہ دعا اللہم میں ملے گی نا تو عبدو کا سے ملے گی، لیکن کیونکہ عورت ہوں تو اس لیے میں نے اس کو آمتو میں بدل دیا. شروع کے بس وہی سیگا جہاں پہ عبدو کا ہے وہاں پہ میں نے آمتو کہہ دیا تھا کہ اللہم انی آمتو کا و بنتو آمتی کا و بنتو عبدک. اے اللہ میں تیری بندی ہوں اور میری ماں بھی تیری بندی اور میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے. تو اس کے بعد ناصیتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فیہا حکمک،
میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، عدل فی قضاؤک، کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے نا وہ بے انصاف کے ساتھ ہے۔ اب یہ دعا کرنے سے پہلے نا ہم پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار تو سارا کو ہر چیز کا مالک تو ہے، تو نے جو میرے لیے فیصلے کیے تو نے ٹھیک کیے، میری قسمت پیشانی میں قسمت ہی ہوتے ہیں نا، سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اسألک بکل اسم ہوا لک، کہ اللہ میں تیرے تمام نام، بکل اسم ہوا لک، تیرے تمام ناموں کے ساتھ میں تجھ سے یہ سوال کرتی ہوں، سمیت بہی نفسک، کہ ایسے نام اے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تو نے اپنے لیے خود پسند کیے ہیں، او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے کسی کو بھی اپنی خلقت میں سے، ہمیں نہیں پتا، دیکھیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کتنے پیغمبر اور کتنی دنیا میں لوگ، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ او علمتہ احد من خلقک، تو نے اپنی خلقت میں سے کسی کو بھی وہ نام سکھائے ہیں نا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی بھی کتاب، اب کتابیں ہمیں تو تھوڑی سی پتہ ہے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے صحیفے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جس کتاب میں بھی اس کو نازل کیا ہے نا، اس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے پسند اس بات کو کیا کہ تو نے اپنے علم غائب میں اس کو ترجیح دی ان ناموں کو رکھنے کی، تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا، تیرے نام ہے، تجھے وہ پسند ہے، تو نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو یا پاک پروردگار، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ یا پاک پروردگار اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا دل کا نور بنا دے۔ اور یہ تو ایک دعا ہے نا جو ساتھ اس کے آتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی ساری دعائیں مانگیں۔ دیکھیں پھر رہ کیا جاتا ہے، اس آیا کی پوری تفسیر آپ کو اس دعا کے اندر مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب آگے دیکھیے نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں تسبیح بیان کرنی ہے، الذی خلق فسوی، کہ وہ اللہ، وہ رب، اس میں دیکھیں رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، دو اللہ کی صفات ہیں، ایک رب ہونا اور ایک اعلیٰ ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہیں برابر کیا، فسوی کہتے ہیں وہ نوک پلک جسے سنوارنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو آدم علیہ السلام کا پہلے تو